صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آلموسٹ 30 دجال نہ نکل آئیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دجال ایسے ہی آ جائے گا؟ حزم بن مالک الطائی روایت کرتے ہیں کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے 2 سال تک عراق پر حکومت کرے گا، جس میں اس کے انصاف کی تعریف کی جائے گی اور لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ پھر وہ ایک دن ممبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں تقریر کرے گا کہ میں نے یہاں عدل و انصاف قائم کر دیا ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ اب وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو۔ اس پر ایک شخص کہے گا ہمارا رب کون ہے؟ تو دجال کہے گا میں۔ یہ سن کر ایک اللہ کا بندہ اس کے دعوے کو جھٹلائے گا تو دجال اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ آج جو ہو رہا ہے اٹس ناٹ اے نیو اسٹوریز، تاریخ گواہ ہے کہ جب طاقت انصاف سے دور ہو جائے تو ظلم کو بھی امن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ طاقتور حکمران اکثر پیس کا نعرہ لگا کر اپنے فیصلوں کو ٹھیک ثابت کرتے ہیں۔ My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، now it's clear، یہ وہی سب کر رہے ہیں جن کی یہ فالوورز ہیں۔ یہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، جیسے پہلے زمانے جاہلیت میں بال کے سامنے بچوں کو یہ سیکریفائس کرتے تھے، اور آج دیکھ لیں آپ ان کے ماننے والے ماڈرن وے میں سیم یہی کام کر رہے ہیں۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں۔ ایران میں اسکول کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور غازہ میں لاکھوں بچوں کا خون بہا دیا گیا۔ ایپسٹین فائل میں بچوں کا ریپ کرنا اور ان کا مرڈر کر کے بچوں کو کھا جانا، یہ وہی میتھڈ ہے جو ان کے خدا بال کو خوش کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں۔ میتھڈ بھی وہی، پرپز بھی وہی، جس ڈفرینس یہ ہے کہ آج ماڈرن وے کا یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بٹ کبھی آپ نے خود سے یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ کس کے فالوورز ہیں؟ آپ کسے فالو کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا فتنہ اصنام، اور یہی ان کے عذاب کا سبب بنا۔ انہوں نے نمرود کو فالو کیا۔ آج میجورٹی آف پیپلز اپنے گھر میں ایز اے ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں، تو کہیں آپ بھی نمرود کو تو فالو نہیں کر رہے؟ ایک دوسرے پر جادو کرانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ ان سب نے فرعون کو فالو کیا۔ جو بھی میجیشین ہے اور بلیک میجیشین ہے، یہ سب بھی فرعون کے فالوورز ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کو ہم بالکل بھلا چکے ہیں۔ شرک کتنا عام ہو گیا ہے۔ اگر نان مسلمز شارٹ ڈریسز پہن رہے ہیں تو آپ نے بھی وہ شارٹ ڈریسز پہننا شروع کر دی۔ اگر نان مسلمز اپنی ویڈنگز میں ڈانس کر رہے ہیں تو آپ نے بھی ڈانس کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ سب کے درمیان میں اپنی برائڈ کو ڈریس اپ کر کے ڈانس کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی برائڈ کو سب کے درمیان میں تماشے کی طرح سے ڈانس کرانا شروع کر دیا ہے۔ نان مسلمس اگر ٹیٹو بنواتے ہیں تو آپ بھی ٹیٹو بنوانے لگے ہیں۔ نان مسلمس نے اگر ٹرانسجینڈر کروایا ہے تو آپ بھی ٹرانسجینڈر کے جیسی فتنے میں ملوث ہو چکے ہیں۔ نان مسلم اگر لیو ان ریلیشن میں رہتے ہیں تو آپ نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بسنت اور ہولی جیسے فیسٹیول سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اینڈ یو تھنک یو آر کول؟ نو، یو آر فول۔ یاد رکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے فیسٹیولز، ان کی ڈریسنگز اور ان جیسی ویڈنگز آپ نے کرنا شروع کر دی ہیں تو سمجھ لیجئے آپ میں سے حلاوت ایمان ختم ہو گیا ہے اور آپ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا فتنہ ہیوج ہاؤسز، یعنی انہیں دین سے زیادہ دنیا سے پیار تھا، اور آج ہم بھی انہی سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اطاعت امر الظالمین، اطاعت امر المسرفین سے روکا۔ جیسے ایزی ورڈ میں کہوں تو بے وجہ خرچ اور فضول خرچی ہے، جبکہ آج یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنے قوم کے جینٹس سے تنگ تھی، اور یہاں نہ صرف جینٹس بلکہ لیڈیز بھی ہوموسیکسولیٹی اور LGBTQ جیسے فتنے کا شکار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت میں آنیسٹی کا حکم دیا۔ ان کا پروڈکٹ سیمپل تو بہت دور کی بات ہے، ان کا پروڈکٹ تو ریپر سے بھی میچ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوئٹری اور فضول گوئی یعنی بیکار لفظوں سے بچنے کا حکم دیا، اور آپ نے ایسی پوئٹری کی جس میں کلیئر ورڈز میں شرک ہے، اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس میں آپ نے میوزک بھی ایڈ کر دیا۔ ناؤ تھنک فوکسلی، جن فتنوں کی وجہ سے ان تمام قوموں پر عذاب آیا، ان سب کی ایک میجر مسٹیک تھی۔ وہ گناہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حکم پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہیں فالو کیا جو ان کے عذاب کا سبب بنا۔ تو ابھی آپ سب دجال کر رہے ہیں۔ یہ سوچا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب دجال آئے گا تو آپ کس گروہ میں شامل ہوں گے؟ اگر آپ یہ سارے گناہ نہیں کرتے تو آپ سیف ہیں، بٹ اگر آپ ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی شکار ہیں
تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک لیں. اگر دیر ہو گئی تو آپ کا شمار بھی دجال کے ساتھیوں میں ہوگا، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ ان قوموں پر عذاب صرف ایک فتنے کی وجہ سے آیا ہے، اور اب تو ساری برائیاں اور سارے فتنے یہاں موجود ہیں. کیونکہ جب آپ میں حق کے لیے سٹینڈ لینے کی، حق پر عمل کرنے کی اور حق ہی کو پھیلانے کی اسٹرینتھ ہوگی، اور اپنی بیوی بہنوں ماؤں بیٹیوں کو پردہ کرانے کی صلاحیت ہوگی، جب آپ دجال کا سامنا کر سکیں گے. لیکن بیوی بہن بیٹی تو دور کی بات ہے، اگر آپ خود ہی گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنے گھر میں اسلام کیسے قائم کریں گے؟ اور ایز اے مدر آپ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کریں گی؟ آپ تو یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں، گناہ آپ کو گناہ نہیں لگتا، تو دجال آپ کو جو جنت دکھائے گا وہ آپ کو جنت ہی لگے گی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ آپ کو دوزخ لگے گی. ان شارٹ، ہم نے تمام نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو نہیں مانا، ہم نے وہی سب کام کیے جو ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں نے کیے. تو کیا گارنٹی ہے کہ جب ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے جس کا نام لواء الحمد کی طرف سب مسلمان جمع ہوں گے، اور ایک طرف دجال جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہوگا، تو آپ کے لیے تو بہت ایزی ہوگا ڈسٹریکٹ ہونا. لوٹ آئیں اس بھٹکے ہوئے راستے سے، کہیں بہت دیر نہ ہو.